ڈاکٹر صاحب، شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے ایک جملہ بولا تھا، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہا. یہ دیکھنے والوں کو میں ایک تھوڑا سا ایک میسیج دے دوں. آپ کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی آئیڈیالوجی کی. میں نے خود بھگوت گیتا پڑھی ہے، مہا بھارت پڑھی ہے، یجروید، اتھروید، یہ سارا لٹریچر پڑھا ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی ایم فل پی ایچ ڈی لیول تک. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے عقائد میں اور ان تعلیمات میں سینٹرل آئیڈیا لو ہے، ٹالرنس ہے، پیشن ہے، انکلوسیونیس ہے. یہی آئیڈیالوجی اسلام کی بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اسٹیٹ آف مدینہ میں جو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ تھا، جو فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن، اس میں رائٹ آف سٹیزن شپ، رائٹ آف لائف، ویلتھ، انٹلیکچولیزم، ان سب کی پروٹیکشن دی گئی ہے، چاہے وہ بلیور ہیں یا نان بلیور ہیں. تو جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم سوسائٹی کو انکلوسیو سوسائٹی کہا ہے، ایوری ون از پارٹ آف دیٹ سوسائٹی، وہ اپنا رول پلے کرے اس کی ڈیولپمنٹ میں، پروگرس میں، ہر چیز میں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتا ہے کہ سوسائٹی کو انکلوسیونیس بنائیں اور اس کا میسیج ویسٹ میں جائے کہ ہم تو اپنے اندر ڈائیورسٹی لے کے آئے ہیں، پھر اسلامو فوبیا کیوں؟ دیکھیے، ایک ہی خدا کو پانے کا راستے مختلف ہو سکتے ہیں جی، مگر سارے راستے جو ہے وہ انسانیت کا جو پیغام جو ہے نا وہ مختلف نہیں ہے. پہلے تو ہمیں اس چیز کو فوکس کرنا پڑے گا. شدت پسند عناصر وہ تو جب کوئی دھماکہ کرتے ہیں یا گولی مارتے ہیں تب بھی وہ جب ایسے دیکھتے ہیں اللہ اکبر بھی کہتے ہوئے دیر نہیں کرتے ہیں، رام بھی کہتے ہوئے دیر نہیں کرتے ہیں، جبکہ کوئی مذہب کسی بھی شدت پسندی کی اجازت نہیں دیتا. آخری پیغمبر میں نے کیوں کہا؟ دیکھیں، ہمارے پاس بہت جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ رام چندر بھگوان کی لائف کو فالو کرو. وہ ہمیں جو رامائن ہے وہ ہمارے ویوہار سکھاتی ہے کہ ہمیں دنیا میں چلنا کیسے ہے. یہ آپ بہت انسائٹفل بڑی گہری بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آخری نبی نہیں مانتے، جو نہیں. اسی طریقے سے آخری پیغمبر جو ہے، یہ مدینہ ریاست کیا تھا کہ کہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کرسچن کمیونٹی کو کیسے اڈاپٹ کر رہے ہیں. جنہوں نے ظلم کیا ان ظالموں کو کہا کہ آپ آ کے جو ہے وہ ایڈوکیشن دیں. یہ کیا تھا؟ آپ اگر ایک بچے کو نصیحت دینے کے لیے کوئی بچہ آتا ہے کہ بھائی یہ میٹھا زیادہ کھاتا ہے تو کہتا ہے کہ کل نصیحت دوں گا. بھائی کل تو یہ کل آپ دے سکتے تھے تو کہا کہ میں نے کل خود کھایا ہوا تھا. بات یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ اندر تبدیلی لاؤ. بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر سب سے زیادہ اگر ملک کے سافٹ امیج کو لے کے جانا ہے تو ہمیں ریلیجیس ٹورزم کو آگے بڑھانا پڑے گا. بالکل صحیح. اسپیشلی جو بدھسٹ کمیونٹی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ 50 کروڑ بدھسٹ کمیونٹی صرف ایشیا میں رہتی ہے. 0.1% لوگوں کو بھی ہم اٹریکٹ کریں $2 بلین ہم کما سکتے ہیں. بدھا کا جنم نیپال میں ہوتا ہے مگر بدھسٹ کا جو یہاں پہ جو ایک انکلائن شروع ہوتا ہے وہ سوات سے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے، مگر آج تک ہم نے اس کو فوکس نہیں کیا. بریک کا ناظرین ہماری جاری ہے اسلامو فوبیا کے حوالے سے. اس میں انٹرفیتھ ہارمنی پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں اور جو ڈسکرمنیٹری ایٹیچیوڈ ہے بالخصوص پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی. ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہر کسی کو پلیٹ فارم دیا جائے، وہ اپنی رائے، اپنا اظہار رائے آپ تک پہنچائے اور فیصلہ عوام کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں.